تو بہت خوشی ہوئی یہ اسپرٹ دیکھ کر، اور یہ صحیح بات ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، جب دنیا جہان میں لا لا لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجھ سے پہلے ان 3 دنوں میں بہت سے سیشنز آپ کے ساتھ ہوئے ہوں گے، اور دس از سچ اے گریٹ اپرچونٹی فار دی یوتھ آف پاکستان that this space not only creates a liberal environment and an opportunity to learn about politics, as a society and state, but it also creates a space of meaningful socialization. تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی جو ہمارا اس وقت جو ٹاپک ہے وہ بظاہر تو بہت ایک تھیم سادہ سا ہے، لیکن اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں گے تو آپ جانیں گے کہ یہ آج کے زمانے کا، آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑا تھیم بھی ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ تو پہلے ہم حصے میں آپ کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کروں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ سوال جواب ضرور ہوں، تاکہ جو بھی کنفیوژن ہو، جو بھی ذہن میں ابہام ہو، وہ سامنے آئے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ جمہوریت کا تصور، نظام اور ماڈلز کون کون سے ہیں، اور اس کو کیا درپیش ہیں چیلنجز پاکستان میں بھی اور گلوبلی، اور پھر اس کانٹیکسٹ میں ہم ایک اور سب تھیم کو ٹچ کریں گے، وہ سماجی انصاف کا پہلو ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے لا لا لہرائے گا، تو یہ سماجی انصاف کا ہی خواب ہے اور تصور ہے۔ بظاہر تو یہ لفظ بہت آسان سا ہے، یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے لیٹن، اور ڈیموس کا مطلب ہے لوگ، میں اور آپ، دنیا جہان کے لوگ، ڈیموس، اور کریسی کا مطلب کے 2 مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے نظریہ، اور دوسرا مطلب ہے اس کا نظام۔ تو اس کا مطلب کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نظام جو عام آدمی سے وابستہ ہو، اس سے مشروط ہو۔ اور اگر میں ابراہم لنکن سے ادھار یا مستعار لوں الفاظ، تو ابراہم لنکن سے کسی نے پوچھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک غریب طبقے سے تھا، وہ ایک بہت مسکین طبقے سے بندہ اٹھ کر اوپر آیا تھا، ورنہ امریکہ تو ایک ٹپیکل سرمایہ دارانہ ریاست ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ڈیموکریسی؟ تو اس نے کہا تھا کہ بہت آسان الفاظ میں کہ اٹ از سسٹم آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستانی تناظر میں اس کو پاکستانی ریاست نے الٹا کر دیا ہے۔ سسٹم آف دی پیپل کا مطلب OFF ہے، لوگ دفع ہو جائیں، آف کا مطلب ہے لوگ نہ ہوں، شہری نہ ہوں، اور بائی کا مطلب پاکستانی تناظر میں BUY کا ہے، یا تو فرشتے آئیں گے ووٹ ڈالیں گے، یا پھر آپ ووٹ کو خرید لیں گے۔ جاگیردار خریدے گا، سرمایہ دار خریدے گا، ریاست خریدے گی، اور پھر یہ قطار بڑی لمبی ہے۔ اور فار دی پیپل کا مطلب پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ FAR، لوگوں کو ڈیسیشن میکنگ سے دور رکھو، لوگوں کو سیاسی عمل سے۔ ہم جب آپ کی عمر کے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں ضیاء الحق کے زمانے میں لکھا ہوتا تھا بسوں پر، ریسٹورنٹس پر، سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ مطلب یہ کوئی بیماری ہے، کوئی بہت بڑا مرض ہے، بہت کوئی غلط کام ہے، تو سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ تو یہ تناظر اس کا پاکستان میں۔ تو ہم اس گفتگو میں وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اس کے مختصر الفاظ میں 4 پہلو لوں گا آپ کے ساتھ، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی
بات اس کی مختصر تاریخ کی بات ہے، کیسے ایوالو ہوا نظام یہ. دوسرا ہم پہلو لیں گے کہ قدیم جمہوریت میں اور جدید جمہوریت میں کیا فرق ہے. اور تیسرا ہم لیں گے کہ جمہوریت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کے کیا ریکویزٹس ہیں، اس کے کیا پری ریکویزٹس ہیں. اور چوتھی بات ہم کریں گے فائنلی آ کر، اور اس میں پاکستان کو بھی شامل کریں گے، کہ سماجی انصاف کا سوال کہاں پر کھڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سیاسی نظام ہیں یا سیاسی تصورات ہیں، سیاسی نظریات ہیں، وہ ایوالو ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی میکینیکل آئیڈیاز ہیں، کوئی ٹھہرے ہوئے آئیڈیاز ہیں، کوئی جامد آئیڈیاز ہیں. نہیں، یہ تمام سیاسی تصورات، سیاسی نظریات اور سیاسی نظام انسانی تاریخ میں ہیومن تھاٹ اور ہیومن لائف کے اندر ایوالو ہوئے ہیں اوور دی ایئرس اینڈ سینچریز اینڈ ملینیمس. تو یہ لیونگ تھاٹس ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی بنے بنائے تھاٹس ہیں. یہ ہر جنریشن اس کو آلٹر کرتی ہے، اس میں اضافے کرتی ہے، اور یہی اس کی بیوٹی ہے. تو قدیم زمانے میں اگر ہم جائیں تو گریکو رومن سویلائزیشن، جس کو یونانی رومی تہذیب کہتے ہیں آپ، اس میں کچھ اوائلی تجربات ہوئے تھے. آئی وانٹ سے دیٹ واز اے ڈیموکریسی ان ماڈرن سینس. اٹ واز ناٹ اے پیپل سینٹرک ڈیموکریسی، لیکن وہ ایک پرمیٹو نارمیٹو ایک تجربہ تھا انسانی تاریخ میں. اور یونان میں اور رومی تہذیب کے اندر کیا ہوا کہ کہا گیا کہ ڈسیشن میکنگ میں بہت سے لوگوں کو شامل کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے اور اس زمانے میں بھی جو باقی نظام تھے، مثال کے طور پر ٹرائبلزم ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرائبلزم میں ایک سردار فیصلہ کرتا ہے، قبیلے کا بڑا فیصلہ کرتا ہے. بادشاہت ہے تو بادشاہ فیصلہ کرتا ہے. مونارکی میں ایک فرد فیصلہ کرتا ہے، کنگڈم میں ایک فرد فیصلہ کرتا ہے، اور امپائر ہے تو بھی ایک شہنشاہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسانی تاریخ میں یہ ایک تصور کا آغاز ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا نظام ہو جس میں ایک فرد فیصلے نہ کرے، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوں. تو یونانی تہذیب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرمیٹو ڈیموکریٹک ماڈل تھا، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ صاحب ملکیت نمبر ایک، دوسرا وہ مرد ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسانی تاریخ میں رائٹ ٹو ووٹ خواتین کو 1908 میں ملا ہے. تمام انسانی تاریخ میں چاہے قبائلی نظام ہو، چاہے جاگیردارانہ نظام ہو، چاہے وہ نظام بادشاہت کا ہو، ملوکیت کا ہو، خلافت کا ہو، دنیا کے تمام جو جاگیردارانہ قبائلی نظام تھے وہ پدری سماج کی، پیٹریارکل سماج کی شکلیں تھیں. ویمن ور ناٹ کنسیڈرڈ ایز ایکول سٹیزنس. اوکے، اسی لیے آپ کو انسانی تاریخ میں سارے حکمران 99% مرد ملتے ہیں. مجبوری کی حالت میں خواتین نے اقتدار سنبھالا ہے، اگر کوئی بھائی نہ ہو اور آس پاس کوئی خاندان میں مرد نہ ہو تو ایسی مثالیں بھی ہیں. لیکن تو یونانی جمہوریت کے اندر جو ماڈل ڈیولپ ہوا، اس میں کون کون شامل تھے؟ صاحب ملکیت لوگ، سو کالڈ اشرافیہ کے لوگ، مرد حضرات. یہ رائٹ ٹو ووٹ ان کو حاصل تھا اپنی کاؤنسلز میں. اور کون لوگ تھے جن کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا حاصل؟ خواتین کو حاصل نہیں تھا، غلاموں کو حاصل نہیں تھا، بے ملکیت لوگوں کو حاصل نہیں تھا، بے ضمیروں کو حاصل تھا، بے ضمیروں کو حاصل تھا، لیکن بے ملکیت کو حاصل نہیں تھا. اور جو امیگرینٹس ہوتے تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ، ان کو بھی رائٹ نہیں تھا کہ آپ سٹی کاؤنسل میں ووٹ نہیں دے سکتے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پرمیٹو ماڈل تھا جہاں اشرافیہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں پلوٹوکریسی، ایرسٹوکریسی. اشرافیہ کی جمہوریت، عام آدمی کی جمہوریت وہ نہیں تھی. لیکن یہ بھی غنیمت تھی کہ کم از کم ایک فرد کے بغیر کی جگہ اب بہت سے لوگ فیصلہ کر رہے تھے. وہ الگ بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں یہ کبھی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ ہر دفعہ ہر مرتبہ لوگ صحیح فیصلے کریں گے.
اسی لیے پلیٹو ٹرنڈ اگینسٹ ڈیموکریسی بیکاز ہز مینٹور, ہز ٹیچر, دی گریٹ فلاسفر سوکریٹس واز مرڈرڈ. وہ ان کو زہر دیا گیا تھا اور وہ فیصلہ ایک جمہوری کاؤنسل نے کیا تھا ایتھینس کی, 500 لوگ جوری تھی. تو یہ ایک زمانہ تھا, اور یہ زمانہ جو پرمیٹو ہے, نارمیٹو ہے, ابتدائی ہے, پرانا ہے, یہ گریکو رومن تہذیب سے ہوتا ہوا ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ یورپین رینیسانس کا زمانہ, نشاط ثانیہ کا زمانہ. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی سوسائٹی وہ 4ویں صدی سے لے کر 14 سینچری تک 1000 سال تک وہ سوسائٹی آرتھوڈاکس چرچ کے ہاتھوں یرغمال تھی. فلسفے پر بندش, سائنس پر بندش, شاعری پر بندش, افسانے پہ بندش, ڈانس پر بندش, میوزک پر بندش, کیونکہ ان کا بلیف تھا کہ خوشی انسان کو گمراہ کرتی ہے, انسان پیدائشی گناہ گار ہے. یہ آرتھوڈاکس چرچ کا تصور تھا, گو کہ یہ تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا. جیسے آج کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رنگا رنگی مخلوق جو آ گئی ہے, تو اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ جو ہجوم لیے پھرتے ہیں, سارے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی بیسک اسپرٹ آف اسلام. یہ کوئی اور چیز درمیان میں آ گئی ہے, پیدا کر دی گئی ہے. تو اسی طرح جو چرچ کی آرتھوڈاکسی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی نہیں تھی, لیکن تھا. تو یورپ کے اندر 14 سینچری کے بعد ایک زمانہ شروع ہوا جس میں بہت سے پہلو ہیں, اب یہاں سارے ہم بات نہیں کر سکتے. ایج آف انلائٹمنٹ, ایج آف ریزن, انڈسٹریل ریولوشن, صنعتی انقلاب آیا, سائنسی انقلاب آ گیا, دنیا میں ایک نئی دنیا کا ظہور ہوا. تو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کا ٹیک ہوم لیسن ہو سکتا ہے کہ یہ جو 400 سالہ بلکہ 500 سالہ زمانہ ہے نئی تہذیب کا, نئے انسان کا, نئے سماج کا اور نئی ریاست کا, ایک نئی دنیا کا, اس میں اس زمانے نے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. فلسفے میں, سائنس میں, تصورات میں, سماجی اقدار میں, انسانی زندگی میں, ریاست کے نظام میں. تو ہمارے باقی اس وقت موضوعات نہیں ہیں. اس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا, اس ساری جو ایک ڈیولپمنٹ تھی تاریخ کی, ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ تھی, اس میں یہ تھا کہ جمہوریت کا ایک نیا تصور پھر گریکو رومن تہذیب کے بعد ایمرج ہوا. اور کیوں ایمرج ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈرنٹی تھی وہ جاگیردارانہ نظام کی قبر پر استوار ہوئی. جب فرانس میں انقلاب آیا تو انقلاب فرانس کیا تھا؟ انقلاب فرانس کا مطلب تھا, بظاہر تو ایک خاندان تھا, لوئی 16ویں کا خاندان تھا, لیکن اٹ واز بیسیکلی ریوولٹ اگینسٹ فیوڈل اسٹرکچر, فیوڈل اسٹیٹ, فیوڈل مونارکی. اور ایک نیا نظام آیا جس کے ہم آج خلاف ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ غنیمت تھی, سرمایہ دارانہ نظام, کیپٹلزم, ایک نیا زمانہ آ گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی واز ان دی سیکنڈ فیز, ڈیموکریسی واز دی پولیٹیکل فیس آف کیپٹلزم. وہ لبرلزم کی شکل میں دنیا میں ایک تصور آیا. کیا تھا؟ میں بہت لمبا موضوع ہے, مختصر. روسو کو آپ جانتے ہوں گے, ایک فلاسفر تھا روسو, سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں ایک بڑا نام ہے. گو کہ وہ خلاف تھا ریاست اور سماج کے, وہ انارکسٹ تھا, لیکن اس نے کہا کہ اگر اس نے اپنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں کہا کہ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے ریاست میں رہنے کا اور سماج میں رہنے کا, تو پھر ایک صورت ہو سکتی ہے, اینڈ دی پرنسپل از سیلف رول. لوگوں کو محسوس ہو کہ ان کی ریاست جبر پر نہیں کھڑی ہوئی, ان کی ریاست ان کی مرضی پر استوار ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کی ول شامل ہے. بادشاہ سلامت فیصلے نہیں کریں گے, لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے, شریک ہوں گے اور اپنے مستقبل کا, اپنے نصیب کا تعین کریں گے, اور یہ ایک سلسلہ ہوگا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں ڈیموکریسی وہ دراصل آؤٹ کم تھا کس بات کا؟
کیپیٹلزم کا اور لبرلزم اس کی ایک شکل تھی. 20ویں صدی میں آپ کو پتا ہے کہ 2 بڑی جنگیں لگیں, دنیا ساری الٹ پلٹ ہو گئی, اور دنیا میں کالونیل نظام ختم تو نہیں ہوا. جو لال لال لہرائے گا کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنیا میں ابھی بھی جاری ہے, شکلیں تبدیل کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا میں انقلابات آئے, دنیا میں سوویت یونین میں انقلاب آیا. اب یہ سرمایہ داری سے آگے کی بات ہے. ویتنام میں انقلاب آیا, بعد میں چائنا میں آیا, کیوبا میں آیا, موزمبیک میں آیا, گنی بساؤ میں آیا, لاؤس میں آیا, ایک بڑی لمبی فہرست ہے, کوریا میں آیا. دنیا میں ایک لہر آئی اور اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے, یہ بھی ایک فراڈ ہے, کیونکہ اس میں بھی اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے. وہ کلیم یہ کرتی ہے کہ یہ عوام کی جمہوریت ہے, یہ لوگوں کی جمہوریت ہے, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ دے سیک لیجیٹیمیسی فرام دی کامن ووٹرس اینڈ دے اسٹیبلش اے اسٹرکچر which serves the interest of aristocracy, ruling classes. اب دنیا میں جمہوریت کے کچھ نئے ماڈل کا آغاز ہوا. اس کا مطلب کہ جو ماڈل انقلاب فرانس کے بعد آیا تھا, سیکنڈ ماڈل یونان کے بعد, وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت تھی. اب کیا تھا؟ اب یہ تصور تھا کہ نہیں, سرمایہ داری بھی ایک ڈھکوسلا ہے, کیپیٹلزم بھی ایک ڈھکوسلا ہے. وہ کلیم یہ کرتا ہے کہ وہ عام آدمی کی گورنمنٹ ہے, وہ عام آدمی کی ریاست نہیں ہے, وہ عام آدمی کی حکومت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرے پہلو پر. تو پھر آج کے زمانے میں, آج کی دنیا میں ڈیموکریسی کے ماڈل کون کون سے ہیں؟ دنیا میں 4 ماڈل ہیں اس وقت. میں آج 2:45 بجے تک ذمہ دار ہوں. کوئی 3 بجے کے بعد دنیا میں باہر کوئی تبدیلی آ جائے تو پھر اس کو دیکھ لیں گے ہم. ٹھیک ہے, اس وقت دنیا میں ڈیموکریسی کے 4 ماڈلز ہیں, وہ آپ کو سمجھنے ہیں. پھر ہم پاکستان پہ آتے ہیں. نمبر 1, دنیا میں ایک ماڈل ہے جو کلیم کرتا ہے کہ وہ لبرل ڈیموکریسی ہے. کیا ہے؟ لبرل ڈیموکریسی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لبرلزم از فلاسفیکل فیس آف کیپیٹلزم. لبرلزم کیا ہے؟ وہ سرمایہ داری کا ایک فلاسفیکل فیس ہے. اور جمہوریت کیا تھی اس کی؟ وہ سرمایہ داری کا پولیٹیکل فیس تھا. تو لبرل ڈیموکریسی کلیمز, آئی ڈونٹ سے بلیوز. بڑا فرق ہے کلیم میں اور بلیو کرنے میں. لبرل ڈیموکریسی بلیو کرتی ہے یا کلیم کرتی ہے کہ ریاست ایسی ہونی چاہیے جہاں فرد انڈیویجول ساورن ہو. اور لبرل ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ اٹس سوشل کانٹریکٹ بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی انڈیویجول. اور مارکیٹ آزاد ہونا چاہیے, منڈیاں آزاد ہوں, اسٹیٹ کا رول منیمم ہو, ریگولیشن بہت کم ہو. ٹھیک ہے, اور اس نظام کا سب سے دنیا میں نمائندہ ملک جو ہے وہ امریکہ ہے, USA ہے. آزاد منڈیاں ہوں, لوگ انفرادی طور پر آزاد ہوں, اور ریاست کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سارے معاملات حل کر کے دے گی, کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے. اس لیے ہیلتھ آپ کا پرسنل ایشو ہے, انشورنس کروائیے. بیمار پڑ جائیں, جیب میں پیسے نہیں ہیں, علاج ہوگا, بل ملے گا. پیسے نہیں ہیں, قسطیں کروائیں گے. لیکن آپ کی جان چھوڑ نہیں سکتی کہ آپ ریاست کو پیسے واپس نہیں کریں گے. لبرل ڈیموکریسی شہریوں کے سماجی انصاف کا ذمہ نہیں لیتی. وہ کہتی ہے ہم نے منڈی کو آزاد کر دیا ہے, ہم نے مارکیٹ کو فری کر دیا ہے, اب آپ جا کر کمائیے وہاں سے, ہمیں بھی کھلائیے اور اپنے مسائل بھی حل کر دیجیے. یہ ڈیموکریسی کا لبرل ماڈل ہے. اس کے برعکس ایک اور ماڈل ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا, جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی, ایگیلیٹیرین ڈیموکریسی. اور آپ نوجوان ہیں, آپ کو ترغیب بھی دوں, میں کچھ انسینٹو بھی دوں کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں تعلیم مفت میں ہے, جہاں تعلیم کا کوئی اس کی فیس نہیں ہے. تو آپ میں سے جس کو بھی انٹرسٹ ہو
ہاں کھانا کھانے کے لیے رہنے کے لیے انتظام خود کرنا پڑے گا, جا کے جاب کیجیے, لیکن تعلیم کا کوئی خرچ نہیں ہے, اسی طرح ہیلتھ کا بھی نہیں ہے. سوشل ڈیموکریسی بلیو کرتی ہے کہ نہیں, ہم منڈیوں کو مکمل آزاد نہیں چھوڑیں گے, فرد کو آزاد چھوڑیں گے, لیکن امیر سے ٹیکس لیں گے اور غریب پر خرچ کریں گے. تو اس ماڈل کو آپ کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی. جرمنی میں یہ ماڈل ہے, ڈینمارک میں یہ ماڈل ہے, ناروے میں یہ ماڈل ہے, اور سویڈن میں یہ ماڈل ہے, اور بہت سے ملکوں میں یہ ماڈل ہے. آپ کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی. اور آپ کو میں اسی دوران بتا دوں کہ سوشل ڈیموکریسی بیسیکلی کیا ہے. اٹس اے کمپرومائز بٹوین سوشلزم اینڈ لبرل ڈیموکریسی. سرمایہ داری کا, کیپٹلزم کا اور سوشلزم کا اگر کہیں کمپرومائز ہے, کوئی مڈ وے ہے, تو اس کا نام آج کے زمانے میں کیا ہے, سوشل ڈیموکریسی. یعنی ریاست ذمہ لے گی آپ کی رہائش کا. میں ایک بہت پرانی بات ہے, میں جرمنی میں ایک اکیڈمی میں پڑھنے گیا تھا, تو شام کو میں پھر رہا تھا, تو کافی پرانی بات ہے, 25 سال پرانی بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ مظاہرہ ہو رہا ہے, سب اولڈ ایج کے لوگ ہیں, اور اولڈ ایج کے بھی, اور مطلب جو 50+ لوگ تھے ہماری جنریشن کے, اولڈ تو نہیں کہیں گے لیکن 50+. تو مطالبات بڑے دلچسپ تھے. وہ کیا تھے؟ مطالبات تھے کہ ہمارے بچوں کو مفت کے الاؤنس دینا بند کرو, کیونکہ ریاست ذمہ لے لیتی ہے کہ اگر آپ کو روزگار نہیں ہے تو آپ کو اسٹائپنڈ اسٹیٹ دے گی, گھر نہیں ہے اسٹیٹ دے گی, اور ہیلتھ اس کا ذمہ ہے, تعلیم اس کا ذمہ ہے, روزگار اس کا ذمہ ہے. تو دنیا میں ایک ماڈل ہے سوشل ڈیموکریسی کا جو کامیابی سے کافی ملکوں میں چل رہا ہے, اور کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں سوشل ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن ویلفیئر اسٹیٹ ہے. انگلینڈ میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے, سوشل ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن وہ قریب ترین ہے. کینیڈا میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں پر کل بھی ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ اگر مجھے انتخابات میں جتواؤ گے تو میں اس قدر بڑے پیمانے پر اسٹائپنڈ دوں گا لوگوں کو. اور یہ جو ٹرمپ جیت کے آیا ہے امریکہ میں, اس کا ایجنڈا اس کے خلاف ہے. اس نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ جو ریاست پیسے دے دیتی ہے یہ تو امیگرینٹس کھا جاتے ہیں, تو ہم نیٹیوز کو ملتا کچھ نہیں ہے. تو یہ کنزرویٹو نیریٹو جیت کے وہاں سے آیا ہے. تو دنیا میں دوسرا ماڈل سوشل ڈیموکریسی کا ہے. تیسرا ماڈل دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے اس طرح سے, لیکن ایک اٹیمپٹ کیا تھا تھیوریٹیکل ہیوگو شاویز نے وینزویلا میں, اور لیٹن امریکہ میں اس کی بات ہوئی, اور وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لبرل ڈیموکریسی بھی فراڈ ہے اور سوشل ڈیموکریسی کمپرومائز ہے. اس لیے یہ ہارڈ کور لال لال لہرائے گا والے دوست تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں, دنیا میں پیپلز ڈیموکریسی کا ماڈل آگے آنا چاہیے جو واقعتاً عام لوگوں کو, مزدور طبقات کو, محنت کش طبقات کو اپلفٹ کرے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ماڈل آگے جا نہیں سکا ابھی تک, لیکن بطور تھیوری کے وہ آج بھی موجود ہے اور تجربات ہوئے. آخری ماڈل, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آخری ماڈل کا نام ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز, جس کو پاکستانی تناظر میں میں کہتا ہوں جگاڑی جمہوریت, جگاڑ کی جمہوریت. پاکستان اور ایسے بہت سے ملک اور بھی ہیں, تھرڈ ورلڈ کے بہت سے ممالک ہیں, افریقن کنٹریز اسی طرح سے ہیں, اور بہت سے خطے ہیں, ایشیاٹک سوسائٹیز بہت ہیں. یہ وہ ٹرانزیشنل سوسائٹیز ہیں کہ جہاں انسانی تاریخ کی عجیب صورتحال ہے کہ آج بھی ٹرائبلزم موجود ہے, آج بھی سلیوری موجود ہے, آج بھی فیوڈلزم موجود ہے, دنیا میں جا چکا, مر چکا, اور سرمایہ داری یہاں نیم ہے, بہت مختصر فیز میں آئی ہے, ابھی پوری طرح سے آئی نہیں ہے. اور تو دنیا میں بہت سے ممالک ہیں تھرڈ ورلڈ کے, پاکستان سمیت, جہاں ڈیموکریسیز ٹرانزیشنل فیز میں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے, آپ لے دے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الیکٹوکریسی ہے, اگر وہ بھی ہو تو, کہ کم از کم انتخابات ہوئے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے سیلف رول. اب اس سارے تناظر میں پاکستان پہ آؤں گا آخری حصے میں, کہ پاکستان کی
کی کیس اسٹڈی بڑی کمپلیکس ہے پاکستان کی. پاکستان بنا 47 میں, اچھا بنا برا بنا یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن بہرحال بن چکا تھا. اور میری اس پر یہ شہزاد کے ساتھ پوڈ کاسٹ یوٹیوب پر ہے, اس میں میں نے ایٹ لینتھ اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ پاکستان کی بنی کہانی کیا تھی. اوکے, اور بھی بہت گفتگو پڑی ہوگی. دنیا جہان میں اب میں اپنے آخری پارٹ میں کیا کروں گا کہ میں ڈیموکریسی کے جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ گنوا کر اور پاکستان کو کنیکٹ کروں گا کہ آپ پھر سمجھ آئیں گے کہ پاکستان کا یہ برا حال کیوں ہے. اس جنریشن کو نہ ہم سوسائٹی دے پائے ہیں, نہ اس کو ہم ریاست دے پائے ہیں, نہ اس کو ہم جمہوریت دے پائے ہیں, نہ اس کو ہم جینون ہوپ دے پائے ہیں. اسی لیے ہر بچے کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں, اور بے قصور ہے یہ اس معاملے میں, کیونکہ نہ وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس سوسائٹی ہے, ہجوم ہے آس پاس, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں ہیں ریسپانسو, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست ہے جو ریپبلک ہو, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں جینون ہوپ ہے کہ آپ کو لگے کہ نہیں یہاں رہنے سے آپ کا مستقبل محفوظ ہے. اسی لیے اس ملک میں بڑی تو جو بنیادی جمہوریت کے اصول ہیں میں 5-7 گنوا کے اس کو کنیکٹ کروں گا پاکستان سے. سب سے پہلی بات, ڈیموکریسی ایز آئی ریفرڈ ارلیئر از اے پروڈکٹ آف سوشل کانٹریکٹ. کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ شہری ٹیکس دیں گے, لا ابائڈنگ ہوں گے, اور ریاست کیا کرے گی؟ آپ کو سب کچھ دے گی. وہ سارے کام جو خود آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کو ریاست دے گی. ریاست کیوں چاہیے ہمیں؟ ریاست کا جواز کیا ہے؟ ریاست کا جواز یہ ہے کہ وہ سارے کام جو اکیلے طور پر آپ خود سے نہیں کر سکتے وہ ریاست کر کے دے گی. تحفظ آپ نہیں کر سکتے, ریاست دے گی. جغرافیے کا تحفظ ریاست خود کرے گی. ریگولیشن کے لیے حکومت, نظام حکومت آپ خود نہیں کر سکتے, ریاست کرے گی. گلی محلے کی صفائی آپ خود نہیں کر سکتے, ریاست کرے گی. پینے کا صاف پانی, ہر ایک شخص 25 کروڑ لوگ پینے کا صاف پانی خود سے بندوبست نہیں کر پائیں گے, ریاست دے گی. روزگار کے مواقع ریاست دے گی. تعلیم ذمہ ریاست کا ہے. ہر بندہ اپنے لیے جدا اسکول کھولنے سے قاصر ہے, ہر بندہ اپنی تعلیم کے لیے یونیورسٹی کھولنے سے قاصر ہے, یہ ریاست دے گی. جسٹس کا نظام ریاست ہوگی, جہاں جب بھی آپ کی حق تلفی ہو, انفرادی ہو, سماجی ہو, ثقافتی ہو, معاشی ہو, پروفیشنل ہو, اکنامک ہو, جہاں بھی آپ کے بنیادی انسانی حقوق وائلیٹ ہوں گے, ریاست ہوگی جہاں آپ رجوع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے, ریاست کرے گی. رول آف لا کیوں خراب ہے بادشاہت؟ کیونکہ بادشاہت میں بادشاہ سلامت ہے. کیوں خراب ہے شہنشاہیت؟ کیونکہ ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی مرضی کے رحم و کرم پہ ہیں آپ. اچھا ہے تو آپ کا نصیب ہے, برا ہے تو آپ بھگتیں گے. چائنا کا جو آخری شہنشاہ تھا, پھو ای اس کا نام ہے, اس پر فلم بنی ہوئی ہے کمال, ناول بھی لکھا ہوا ہے, اس کی آٹو بایوگرافی بھی ہے, دی لاسٹ ایمپرر. اور پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میرا باپ مر گیا تو میری عمر 5 سال تھی, اور چائنا جیسا جائگنٹک ملک 5 سال کے بچے کو تاج پہنا کر بٹھا دیا گیا کہ تم شہنشاہ ہو, کیونکہ تمہارا بھائی اور نہیں ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ سے, کرسچن ہسٹری سے, ہندوستان کی تاریخ سے, دنیا جہان کی تاریخ سے, جہاں یہ مذاق ہوئے ہیں. کیونکہ ون مین رول ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ون مین رول نہیں ہوگا, ادارے فیصلے کریں گے, اور رول آف لا ہوگا, اور لا بھی وہ جو آپ کے ادارے بنائیں گے, کوئی فرد واحد نہیں بنائے گا. اب اس تناظر میں اگر پاکستان کو ہم لیبارٹری میں لے آئیں اور پاکستان کا لٹمس پیپر ٹیسٹ کریں جو آپ کرتے تھے میٹرک میں, فرسٹ انٹر میں, تو سب سے پہلا پرنسپل ڈیموکریسی کا کہ ریاست کس کے لیے ہوگی؟ ریاست شہریوں کے لیے ہوگی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کس کے لیے ہے. وہ بھی ان کے لیے بھی ہے, وہ قطار میں آتے ہیں. یہ سارے حکمران طبقات جس میں سب شامل ہیں, راول پنڈی بھی شامل ہے, اور تمام صوبوں کے رولنگ کلاسز شامل ہیں.
پاکستان کے کرائسس کیا ہے؟ میں اب گنوا رہا ہوں اس آخری پارٹ میں کہ جمہوریت کا ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ نوشن ہے، نارم ہے، تقاضا ہے، پری ریکویزٹ ہے کہ ریاست کا ایک ہی پیمانہ ہے اس کو پرکھنے کا، وہ کس کے لیے ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود ایک شہر میں 5 پاکستان ہیں، ایک شہر میں 5 شہر ہیں، کچی آبادیوں کا شہر، گندی نالیوں کا شہر، گندے محلوں کا شہر، غریبوں کی بستیوں کا شہر، اسی میں مڈل کلاس کا شہر، اسی میں ڈی ایچ اے، اسی میں بحریہ ٹاؤن، اسی ایک شہر میں 5 قسم کے ہسپتال ہیں، 5 قسم کے تعلیمی نظام ہیں، اسی شہر میں 5 قسم کی بستیاں ہیں. تو پھر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ریپبلک ہے، کیا ہوا اس کا؟ آپ نے پیار سے نام رکھا ہوا ہے ریپبلک. ریپبلک، پبلک کا مطلب ہے لوگ، میں اور آپ، اور ری کا مطلب ہے ان کو لوٹا دی گئی ریاست. میں آپ سے ادھار لوں اور آپ کو ری پے کروں تو ریپبلک کا کیا مطلب ہوا؟ جمہوریہ کا مطلب ہے ایک ایسی ریاست جس کی لیجیٹیمیسی عوام سے لی گئی ہو اور اس کی خود مختاری عوام کو واپس کر دی گئی ہو. ریپبلک. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شہر میں 5 شہر ہیں اور ہر صوبے میں 5 صوبے ہیں اور پورے ملک میں 5 ملک ہیں. مزدوروں کا ملک اور ہے، کسانوں کا ملک اور ہے، غریبوں کا ملک اور ہے، مسکین خواتین کا ملک اور ہے، یتیم بچوں کا ملک اور ہے. اور اسی ملک میں جا کر دیکھیے ڈی ایچ اے اور یہ سب بستیاں، یہ بڑی امیروں کی بستیاں، اور کرتے ہو کچھ نہیں ہے. مزے کی بات کہ جتنا چھوٹا گھر ہوگا اتنے زیادہ افراد رہیں گے، جتنی بڑی کوٹھی وہاں چوکیدار بیٹھے، گھر رہتا کوئی نہیں ہے. تو 76 سال گزارنے کے بعد یہ معاشرہ دیا ہے کہ جہاں خلق خدا رہتی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں تو ایک ایک تنگ گھر میں 20 افراد رہ رہے ہیں، 4 بچوں کی فیملیاں رہ رہی ہیں، اور یہ ساری حرام خور طبقات کی جو کوٹھیاں ہیں، چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں. میجورٹی گھروں میں لوگ نہیں رہتے ہیں. جب آئیں گے لندن سے، امریکہ سے، شکاگو سے، واشنگٹن سے، دبئی سے، تو کچھ دن قیام کر لیں گے اپنے ڈی ایچ اے گھروں میں. کیسا پاکستان ہے؟ تو سب سے پہلا کرائسس سماجی انصاف کا کیا ہے کہ آفٹر ہیونگ پاسڈ مور دین 7 decades پاکستان از ناٹ اے ریپبلک ان ریئلٹی. یہ اس ملک پر قابض حکمران طبقات کی ریاست ہے، اور جہاں خلق خدا، وہ سندھی بولتی ہو، وہ اردو بولتی ہو، وہ پنجابی بولتی ہو، وہ سرائکی بولتی ہو، وہ بلوچی بولتی ہو، وہ پشتو بولتی ہو، براوی بولتی ہو، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پرنسپل کوئکلی آتے ہیں. کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ریاست شہریوں کی ہے؟ اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن would reflect the contract. It is the constitution that constitutes a republic. کون ہے جو جوڑتا ہے ریاست کو؟ کیا ہے سپر اسٹرکچر؟ آئین، دستور. عامروں نے کہا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو پھینک دو. ضیاء الحق نے کہا ایسی کیا ویلیو ہے، اس کیا اس کی اوقات ہے؟ یہی ایوب خان نے کیا، یہی یحییٰ خان نے کیا، یہی ضیاء الحق نے کیا، یہی مشرف نے کیا، اور اب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو نظام حکومت ہے اس میں آئین عملاً معطل ہے. کون سے کام ہو رہے ہیں آئین کے مطابق؟ تو میرے بچوں، جو سیکنڈ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریہ، ماڈرن ڈیموکریسی، ریپبلک، اس کی شرط ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں رہے گی. پاکستان کے دستور کے بہت سے ایک تو اس پر عمل نہیں ہوتا، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ دستور خود تفریق آمیز ہے. چور صدر پاکستان بن سکتا ہے، لٹیرا بن سکتا ہے، غاصب بن سکتا ہے، ہندو نہیں بن سکتا. سمگلر بن سکتا ہے، 2 سے کیا 10 نمبر آدمی بن سکتا ہے، بد کردار بن سکتا ہے، کرسچن نہیں بن سکتا. جسٹس دوراب پٹیل نہیں بن سکتے، رانا
जस्टिस भगवान दास नहीं बन सकते, वो नहीं बन, क्योंकि वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है। लेकिन तो जो रियासत तफरीक करती हो अपने शहरियों में मजहब की बुनियाद पर, वो रियासत कभी जमहूरिया नहीं हो सकती है। और तो डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर, अच्छा मजे की बात यह है कि रियासत जब आपसे टैक्स लेती है कभी नहीं पूछती कि तुम्हारा मजहब क्या है, तब पूछो ना। लेकिन जब देने को आता है तो वो पूछती है कि तुम्हारा मजहब क्या है। और अलमिया क्या है भाई, एक मर्तबा पूछ लो बस काफी है। हर बार पूछेगी, हर जगह पूछेगी, ड्राइविंग लाइसेंस पूछेगी तुम्हारा मजहब क्या है। भाई ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा क्या ताल्लुक मजहब का। प्राइमरी में बच्चा दाखिल हो रहा है, मजहब तुम्हारा क्या है। भाई वो नाम से जाहिर है कि वो विष्णोद है, संतोष कुमार है, मोहम्मद बख्श है, या वो सेंट माइकल है। नहीं, आपको बताना, हर वक्त पूछते रहो तुम्हारा मजहब क्या है, ताकि उनको एहसास कमतरी दो कि तुम दूसरे दर्जे के लोग हो। तो हम समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान में समाजी इंसाफ इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आइन में बहुत बुनियादी तजादात हैं, फंडामेंटल तजादात हैं। ओके, तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। जमहूरियत के अंदर रियासत 3 काम करती है। मैं टाइम देख रहा हूं कम है तो मैं इसको जल्दी से फिर सवाल कीजिएगा। रियासत के 3 बुनियादी काम हैं, बहुत से काम हैं लेकिन 3 बुनियादी काम हैं। रियासत आपको इनफरादी इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, क्योंकि रियासत काम ये है। रियासत, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, रियासत, तो बताइए कि 76 साल गुजरने के बावजूद आप ATM पे सेफ हैं, गली में सेफ हैं, अपने मोहल्ले में फिर सकते हैं, अपने ही मोहल्ले में फिर सकते हैं आराम से, बेफिक्री से मोबाइल फोन पे अपनी गली मोहल्ले में बात कर सकते हैं। तो ये कैसी, और वो स्टेट क्लेम करती है वो सिक्योरिटी स्टेट है। एक रियासत क्लेम करती है वो सिक्योरिटी स्टेट है जिसके लोग इनसिक्योर हैं। तो भाई ऐसी क्या सिक्योरिटी स्टेट आपने कभी सुनी है? वो मुश्ताक यूसुफी का एक जुमला मुझे अक्सर याद आता है और मैं वो फिट आता है इस बात पे। वो बड़े कमाल राइटर थे, उर्दू में तंज़ो मिज़ाह के। उन्होंने कहा था, और उनकी गाड़ी में सवाए हारून के हर चीज बजती थी। दोबारा कह रहा हूं, और उनकी गाड़ी में सवाए हारून के हर चीज बजती थी। जिसको बजना चाहिए हारून को वो नहीं बजता, जिसको नहीं बजना चाहिए वो हर चीज बजती थी। यहां जिनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो इनसिक्योर है। अच्छा, सिक्योरिटी के माने क्या है? समाजी इंसाफ का मौजू है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, राइट टू लिव की सिक्योरिटी, ऑनर की सिक्योरिटी, प्रेस्टीज की सिक्योरिटी, ह्यूमन डिग्निटी की सिक्योरिटी, बराबरी की सिक्योरिटी, इक्वलिटी की सिक्योरिटी, इन जो इक्विटी है उसकी सिक्योरिटी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो हम देखते हैं कि समाजी इंसाफ तो तब मिलेगा ना जब आप ऐसी रियासत और समाज बनाएंगे जहां लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सिक्योर हों। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं इस माशरे की भयानक शक्ल की। मेरे दोस्त हैं BBC में, कुछ साल पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर जो कराची में रहते हैं, सदर के इलाके में। तो उसने कहा मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोग अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर पा रहे। तो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो मैंने उन दोस्तों को कहा कि इंतज़ाम करें। हम उनके घर पे गए। आप यकीन करेंगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नाम हम फर्जी बताएंगे, तस्वीर आप नहीं खींचेंगे, और हमें कोट करेंगे तो नाम कुछ नहीं जाहिर करेंगे। ठीक है, हो गया। उन्होंने कहा कि हम कराची में सदर के इलाके में अब 500 लोग हैं टोटल ज्यूइश। मुझे बताइए कि किस कदर शर्मनाक बात है कि 25 करोड़ के समाज में 500 लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं क्योंकि वो ज्यूइश है। ये हमने माशरा बना दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान में इनफरादी, इज्तिमाई और हर किस्म की सिक्योरिटी। दूसरी बात, रियासत और रिपब्लिक का काम क्या होता है? मैं मोटी मोटी बातें दो कर रहा हूं सिर्फ।
کہ بہتر گورننس ہوگی. بہتر گورننس ہوگی. گورننس کا مطلب کیا ہوا؟ سارا نظام حکومت. آپ مجھے بتائیے کہ جس نظام حکومت میں میرٹ نہ ہو، آپ کی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے نا، پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کر کے دیکھیے، ٹی ایم او کی پوسٹ 80 لاکھ روپے، دکان کھلا ہوا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس ملک کی 70% پاپولیشن یوتھ ہے. یہ معاشرہ دنیا کا سب سے ڈائنامک معاشرہ بن سکتا ہے اگر یہاں اس نسل کو ایک جائز ہوپ دی جائے اور آگے بڑھنے کے راستے دیے جائیں. لیکن آپ کے ملک میں 65% پاپولیشن یوتھ کی ہے اور آپ برباد ہیں. مطلب آپ المیہ تو دیکھیے. تو اس لیے یہ جو نظام حکومت ہے، گورننس ہے، یہ نظام حکومت ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو آپ کو سرو نہیں کرتا، اس ملک کے کسانوں کو، مزدوروں کو، خواتین کو، کام کرنے والی خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، غریبوں کو سرو نہیں کرتا. یہ امیروں کا نظام، امیروں کے لیے نظام اور امیروں کی طرف سے نظام. اس لیے مجھے بہت، اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ریاست کا کام کیا ہے؟ ریاست کا کام ہے سماجی انصاف کے معنوں میں سروسز فراہم کرے گی. جو میں نے پہلے بات کی، ہمیں کیوں چاہیے اسٹیٹ؟ ہمیں اسٹیٹ اس لیے چاہیے کہ بہت سارے کام ہم خود سے نہیں کر سکتے، اسی کا نام اسٹیٹ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ریاست کو دینا چاہیے، بنیادی تعلیم ریاست کا ذمہ ہونا چاہیے، سیکیورٹی اس کا ذمہ ہونا چاہیے، پینے کا صاف پانی اس کا ذمہ ہونا چاہیے، ہیلتھ اس کا ذمہ ہونا چاہیے، میرٹ اس کا ذمہ ہونا چاہیے، روزگار کے مواقع اس کا ذمہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، میں چونکہ چٹ آ گئی ہے، کہ جمہوریت کا ایک سب سے بڑا پیمانہ، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آزاد اور خود مختار شہریوں کی بنیاد پر استوار ہوا نظام ہوتا ہے. جس ملک اور نظام میں لوگ آزاد نہیں ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ اظہار نہیں کر سکتے، اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے. آج کے پاکستان میں میڈیا برائے نام آزادی ہے. سیاست میں آپ کو پتا ہے، یونیورسٹیوں میں آپ بہتر جانتے ہیں، بات نہیں کر سکتے آپ. تمام پبلک اسپیسز میں، یہ تو غنیمت ہے کہ آپ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام آپ جامعات میں نہیں کر سکتے. المیہ نہیں کہ یہ کام یہاں ہو رہا ہے، یہ المیہ نہیں کہ یہ کام ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، یہ کام یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں ہوتا جہاں ہونا چاہیے. تو میں فیض صاحب کے الفاظ، ٹائم ہو تو زیادہ بات کر سکتے، فیض صاحب کے الفاظ پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے، اور یہ سماجی انصاف کا بڑا سوال ہے. فیض صاحب نے کہا تھا، میں ان کو صورتحال بتا رہا ہوں، دوسرا آپ کو فیض صاحب کی طرف سے ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسے بننا ہے. فیض صاحب نے کہا تھا، اور یہ آج کے پاکستان کی تصویر ہے، نثار میں تیری گلیوں کہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. نثار میں تیری گلیوں کہ اے وطن. بلوچستان سے بچے آئے ہیں، جا کر دیکھیے تو صحیح کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. ہر دوسرے گھر کا بچہ گم ہے، پورے ملک میں صورتحال ہے. ادیب گم، شاعر گم، صحافی گم، دانشور گم، نوجوان سیاسی کارکنان گم. بھائی کوئی جرم کرتے ہیں تو عدالتوں میں پیش کرو. تو فیض صاحب نے کہا تھا، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، اور جو چاہنے والا طواف کو نکلے تو نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. تو میں آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ فیض صاحب نے تو عکس بندی کی ہے، لیکن آپ کو جسم و جاں بچا کے نہیں چلنا، اور آپ کو نظر چرا کے نہیں چلنا. یہ 21ویں صدی کی جنریشن ہے. تو فیض صاحب کے انہی الفاظ میں ختم کر رہا ہوں. اور یہ آپ کا، دیکھیں، آپ کا علم، آپ کی قابلیت، آپ کی روشن ضمیری، روشن خیالی کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ خاموش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، دل میں قندیل غم، لب پہ حرف غزل، یہ دل تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے.